بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات أما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں اسے ہلاک کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی تین چیزوں میں سے ایک چیز خواہش نفس کی پیروی ہے، اور دوسری وہ بخل ہے جس کے ہاتھوں انسان کھیلنا شروع ہو جائے، اور تیسری چیز فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے، اور یہ ان تینوں میں سے زیادہ خطرناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں تین بڑی بڑی گویا کہ روحانی بیماریوں سے آگاہ کیا ہے۔ پہلی جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی تھی، دوسری بخل تھا، اور تیسری چیز ہے خود پسندی۔ آدمی اپنے آپ کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے۔ اگر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ اوصاف اور کمالات تو ہوتے ہی ہیں، کہیں علمی کمال ہوتا ہے، علم ہے اس کے پاس، یا عمل ہے، عبادت ہے، زہد ہے، دعوت ہے، ریاضت ہے، یا اس کے پاس مال ہے، یا خوبصورتی ہے، یا اس کے پاس حسب و نسب ہے، خاندانی ایک نسبتیں ہیں اس کے پاس، یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں خوبی کی باتیں ہیں۔ ان خوبی کی باتوں کو سوچتے سوچتے آدمی اپنے آپ کو بھی اچھا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں۔ اسے کہتے ہیں عجب، یعنی خود پسندی۔ یہ ایک بیماری ہے، اور کتنی خطرناک بیماری ہے۔ فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک یہی ہے۔ یعنی تین چیزیں بتائی، ایک خواہش نفس کی پیروی، دوسرا بخل، اور تیسری خود پسندی، اور تیسری کو فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جیسے پہلی ٹی بی ہے، دوسری جو ہے وہ ہیپاٹائٹس یرقان ہے، اور تیسری ہم سمجھیے کینسر ہے۔ یعنی جب آدمی اس صفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں، تو دین و دنیا کے اعتبار سے نقصان اٹھاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور دین کے اعتبار سے تو انسان نقصان اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے، کیونکہ جب آدمی خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے قرب میں اور نیک کاموں میں جو آگے بڑھنے کا انسان کو اللہ نے جذبہ عطا فرما رکھا ہے، جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، عیب ہے، غلطی ہے، تو اس کی طرف نظر نہیں جاتی، اپنی خوبیاں ہی خوبیاں انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے عیوب دیکھنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے درجہ یہ آتا ہے کہ آدمی پھر دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا نیک، میں بڑا عالم فاضل، میں بڑا عبادت گزار، اور بڑا ہی دینی کاموں میں میرا آگے سے آگے مقام ہے، اور دوسرے لوگ وہ تو ایسے ہی ہیں، وہ تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا، کوئی وہ نہیں کر رہا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عجب جو ہے پھر تکبر میں بدل جاتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر صرف آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا رہے، اپنے پرفیکٹ ہونے کا احساس ہر دم اس کو ہوتا رہے،
اپنی خوبی سوچتا رہے تو یہ عجب ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خامیاں اور عیوب اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں، اپنی خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تکبر بن جاتا ہے. اور تکبر کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر. جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب تک وہ دل سے تکبر صاف نہیں ہوگا اس وقت تک جنت کا داخلہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جہنم کی آگ سے صاف ہو یا آدمی دنیا میں محنت کوشش کر کے اپنے دل کو اس برے جذبے سے صاف پاک کر لے. تو اس لیے اس چیز کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. آدمی عام طور سے اپنی خوبیاں سوچتے سوچتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی خامیاں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی. فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے، کیونکہ دین کا کام، ذمہ داریاں، فائدے یہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب لوگ ہمیں بڑا سمجھیں کسی کو، اور اپنی نظر میں انسان ہمیشہ چھوٹا رہے. یعنی چاہے وہ فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے اندر جن و انس ثقلین کی اطاعت جمع ہو جائے، بلکہ فرشتے بھی ساتھ شامل کر لیں، یعنی جتنی عبادت آج تک فرشتوں نے کی ہے، جن و انس نے جتنی کی ہے، جتنی نیکی کی ہے، اگر ساری کی ساری ایک آدمی کے اندر جمع ہو جائے اور پھر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے تو یہ آدمی ہلاکت میں ہے، یہ خطرناک خطرے میں ہے. ہاں اللہ کا فضل سمجھے. اس عجب سے جان چھڑانے کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی خوبی ہے اسے اللہ کا فضل سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ نہ کہے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، میں نے اپنی محنت سے یہ چیز حاصل کی ہے، یا میں ایسا ہوں یا میں ویسا ہوں. نہیں، بلکہ کہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے مجھ حقیر پانی کے گندے قطرے پر، نجس قطرے پر، جو اس وقت بھی خون ہے، پیپ ہے، رطوبتیں اتنی ساری اٹھائے پھرتا ہے جسم کے اندر، اس پر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت بخشی، عبادت کی توفیق دی، اچھے اخلاق دے دیے، علم دے دیا. یہ اللہ کا انعام سمجھے تو پھر اس مصیبت سے، اس خطرناک چیز سے انسان کی جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ یہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.